جلدی سے اٹھا، ایک پتھر رکھا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ دوڑتا ہوا آ رہا، تو آپ مفتی صاحب سے نہیں پوچھیں کہ اٹھانا کیسا، فوراً اٹھا، بچہ گر جائے گا، دھیان دیجیے گا۔ تو اب ایسے ہی بہو سے پوچھیے، جوان ساس سسر تجھ کو نہیں بولتے خدمت کرنے واسطے، ان کے پاس ہے الحمدللہ طاقت۔ اچھا ساس سسر بھی سنیں، جن کے پاس طاقت ہے وہ اگر پانی لانے کی طاقت رکھتے ہیں تو پانی لائیں جا کر کے، بیٹھ کر کے نہ بولے بہو پانی لاؤ، نہیں، اللہ نے جب طاقت دی ہے تو آپ بھی خدمت کرو۔ نبی پاک حضرت عائشہ کے پاس آ جاتے تھے اور ہاتھ پٹانے لگتے تھے، گوندھنے میں آٹا گوندھنے میں ہاتھ پٹانے لگتے تھے، توجہ دے رہا۔ لیکن اگر ساس سسر کو ضرورت ہے تو اے ماں تو دل سے بتا، جس کے بیٹے پر تو عائش کر رہی ہے، اس کو 9 مہینہ تک خون پلایا ہے، اس پر عائش کر رہی ہے نا، تھوڑا سا بھی احساس کر، دودھ پلایا ہے اس نے، آج وہ ماں دوا کے لیے تڑپ رہی ہے، پانی لانے کی طاقت نہیں ہے، تو آپ فتویٰ پوچھے گی کہ اسلام میں کہاں ہے بہو خدمت کرنا؟ نبی کے پاس بیٹے ہی نہیں تھے تو بہو کی خدمت کا سوال کہاں سے آئے گا؟ وہی اسی لیے بتایا ہے، نبی کے پاس ظاہری طور پر حقیقی ماں ہی نہیں ہے تو جنت کے چومنے وغیرہ کا سوال کہاں سے آئے گا؟ صحیح ہے نا؟ لیکن حکم تو ہے کہ دستگیری کرنا، مدد کرنا، اور بتا اگر عام لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جب اسلام تجھے حکم دیتا ہے کہ اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو کر دے، یہ تو تیرے شوہر کی ماں ہے، یہ تیرے شوہر کا باپ ہے، یعنی تو اپنے ماں باپ پر اگر پھول رہی ہے، پھل رہی ہے، تیرے ماں باپ کے قدم جنت ہے تو تیرے شوہر کے لیے یہی جنت ہے، ان کے ماں باپ کی جنت ہے۔ یعنی اگر تو شوہر کو اچھا سمجھتی اور جنتی سمجھتی تو اس کی رازدار حقیقت میں اس کے ماں باپ ہے، تو نہیں ہے، تو ایسا سمجھائیے۔ قرآن میں اگر سب کچھ مل جائے، حدیث میں اگر سب کچھ مل جائے، تب تو حیدرآباد میں کی بریانی کی ہوٹل سب سے پہلے بند کرو، ہے ہی نہیں قرآن اور حدیث میں، غلط بات ہے۔ اصول اسلام دکھاؤ، اسلام کے اصول کیا ہیں، نظریات کا ہے۔ جوان ساس سسر ہیں، وہ کبھی نہیں کہیں گے آپ کو بہو جا کر کے دوا لے آؤ، بہو جا کر سبزی لے آؤ، وہ ایسے ہی دیوس ہوگا جو کہے گا۔ لیکن اگر مجبور اور لاچار ہے تو تمہیں اپنی رسپانسبلٹی نبھانی ہوگی، ایسے ہی کہ اگر اس جگہ میں تیرے ماں باپ آ جائیں تو کیا تو کرے گی یا نہیں کرے گی؟ یا سوچ کہ تو اگر اس جگہ میں بوڑھی ہو جائے اور تیری اولاد وہاں پر موجود ہو، تیری بہو اور تیرا بیٹا وہاں پر موجود ہو، اور اگر نہ کرے تو کیا گزرے گا؟ تو اپنے شوہر کو ماں باپ کی بد دعا لینے والا انسان بنانا چاہتی ہے، اور جب بد دعا لگ گئی ماں کی تو جب شوہر صحیح نہیں رہے گا تو عیش کس کی دولت پہ کرے گی؟ دیکھا کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اس لیے جس مولوی نے یہ فتویٰ دیا ہے یا تو وہ شریعت اسلام سے بلد نہیں ہے، نابلد ہے، یا پھر وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ اسلام کی روحانیت سے باخبر مولوی کبھی بھی بہو کے حوالے سے کبھی بھی نہیں درس دے سکتا۔ کیوں؟ بیٹی صرف 25 سال کے اندر یا 30 سال کے اندر ماں باپ کے یہاں رہتی ہے۔ میں ایک جملہ ہمیشہ بولوں، محبت سے سنیے گا اور زندگی بھر تک یاد رکھیے گا کہ جب بیٹی ماں باپ کے یہاں رہتی ہے تو اس بیٹی کو صرف رحمت کا درجہ ہے، لیکن جب بیٹی ساس سسر کے یہاں جاتی ہے تو خدا کی قسم اس بیٹی کو جنت کا درجہ ملتا ہے۔ کیسے جنت کا درجہ ملتا ہے؟ اس کے قدم میں جنت شادی کے بعد ہی تو آئے گی نا، جب بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک ماں باپ کے یہاں بچہ پیدا ہوگا بتائیے نہیں، تو شادی ساس سسر نے کروایا، اس کا احسان ہے، تب جا کر کے بچے ہوئے اور بچے کی وجہ سے قدم میں جنت آئے، تو ساس سسر کا احسان ہوا۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب اللہ کے وسیلے سے قبول فرمائے، جو کمیاں رہ گئی ان کو معاف فرمائے، اپنی شان کریمہ کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم